غازی علی دوست، سناڑی، میر وطار خان، شاہوزئی، میر راوت خان، لوٹانی، یہ سب اس کے کمانڈرز تھے، اور وہ انگریزوں کے خلاف صفحہ آرا ہو کے صفحے بنا رہا تھا، اور فرسٹ ورلڈ وار ہونے والی تھی۔ اس کے دادا کو انگریزوں نے کہا، میں تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مینگل قوم کو جوڑنا مینگل قوم کی توہین ہے۔ اور میں یہی اس کو مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو شاہزئی لکھے، جو اس کا وہ ہے، مینگل اپنے آپ کو نہ لکھی۔ تو پھر اس کا دادا وہاں پر AGG وہاں پر گیا، ایجنٹ ٹو گورنر جنرل، آج کل ہمارا گورنر ہاؤس ہے جو، وہاں اس وقت کرنل بیٹھتا تھا، اس کو بولتے تھے AGG، ایجنٹ ٹو گورنر جنرل۔ وہ وہاں پر گئے وڈ میں، اس علاقے میں، تو اس کو کہا کہ آپ ہمیں بھرتی کے لیے دیں، کیونکہ چیف آف جالاوان نواب خان محمد تھے، انہوں نے بغاوت کر دیا ہے، اور باقی سردار سارے اس کے ساتھ وہ ہو گئے تھے، مل گئے تھے، اور انہوں نے بہت بڑی لشکر، اس زمانے میں 10,000 لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 کی اس کی جو ہے لشکر تھی، اس میں تمام جالاوان کے، ساراوان کے، خاص کر جالاوان کے سارے سب ٹرائبوں کے جو ہے لشکر تھے، اور انگریز سامراج کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے تھے۔ نورا مینگل کی بھی میں نے بات کی، گوارام کی بھی میں نے بات کی، وہ بھی نواب خان محمد کے کمانڈرز تھے۔ تو اس کے دادا کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نوجوان بھرتی کے لیے آپ دیں۔ اس نے کہا کہ نوجوان تو میں آپ کو بھرتی کے لیے دے دوں گا، اگر مینگلوں کی جو کنواری لڑکیاں بھی آپ کو چاہیے ہوں گی تو میں وہ بھی آپ کو دوں گا، وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ تو یہ بات ٹریول گئے یہ ادھر شاہ نورانی کی طرف، وہاں پر مینگل کا ایک بہت بڑا باعزت قبیلہ ہے میراجی مینگل، شاید ادھر ہمارے پنڈال میں بھی بیٹھے ہوں۔ میراجی مینگل جب وہ گئے، اور میراجی مینگلوں کو جب اس نے یہ کہا کہ اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ کرنے کے لیے، تو میراجیوں نے کہا کہ تم ہمیشہ ہر وقت سے شاہزئی تم اس طرح کرتے رہے ہو۔ تو پھر میراجی جو ہے فیصلہ کیا میراجیوں نے کہ ایسے بزدل سردار سے ہمیں سردار نہ ہو تو بہتر ہے، اور پھر وہ اس کے پیچھے پڑے۔ وہ جا کے وہاں پر ہم کمر مینگل جان کو پتہ ہے وہاں فیش ہوتے ہیں، وہاں جا کے ایک جگہ وہ بل میں کسی لومڑی کا بل تھا یا کیا تھا، اس میں چھپ گئے۔ تو یہ اس کے پیچھے آ رہے تھے، تو اس کے پاس ایک کتا بھی تھا، تو وہ کتا وہاں سے ٹو 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 کر رہا تھا، بھونکتا رہا تھا، جاتا تھا ادھر تک، پھر آتا تھا اس کے پاس۔ تو یہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ رحیم خان کا کتا ہے۔ تو وہاں پر وہ میراجی مینگل پہنچے۔ یہ ننگ ناموس کی بات کرتا ہے اختر شاہزئی ننگ ناموس کی بات کرتا ہے، شرم آنی چاہیے اس کو یہ بات۔ پھر وہاں پر وہ باغیرت میراجیوں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کلاڑیوں سے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے چیف آف جالاوان، تاریخ گواہ ہے اس کی۔ اور بھی بہت سے، جب بھی خان خلات کے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں، ہر ہمیشہ اس نے اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، ہر ہمیشہ یہ جام کے دربار پہ جو ہے پڑے رہے ہیں، اور ہمیشہ اس کا اس نے ساتھ دیا ہے۔ تو میراجی مینگلوں نے اس کے دادا کو، رحیم خان کو، اس بنیاد پر اس قتل کیا کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو، اور تمہیں نواب خان محمد کے ساتھ اس وقت ہونا چاہیے۔ اور پھر وہی نورا گوارام میدان جنگ میں نواب خان محمد کو محالاتی سازش کے ذریعے، اور اس کے بعد نورا اور گوارام واپس ادھر چلے گئے اپنے علاقے میں،
اور گوارام اپنے گیدان میں تھا، وہاں پر انگریز کی فوج آئی اور وہ وہاں پر لڑتے ہوئے جام شہادت اس نے نوش کیا. اور جب یہ اطلاع اس کو ملی اس کو نورا کو، تو نورا نے آ کے وہاں انگریزوں کے راستہ روکا اور ان میں سے انگریزوں سے 3-4 ان کے آفیسر ٹائپ کے لوگ تھے، انہیں شہید کر کے پھر باغ کے پہاڑوں میں چلا گیا. پھر آخر میں وہ پکڑا گیا اور پھر اس کو انہوں نے عمر قید دے کے کالا پانی کر کے رنگون بھیج دیا. اس وقت رنگون ہوتا تھا، یہ آج کل ہم میانمار کہتے ہیں اس کو، برما کا دارالحکومت رنگون تھا. تو آج ہمیں اس لیے ان کو نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتہ ہے، نواز شریف کو تاریخ کا نہیں پتہ ہے. تاریخ وہ ہوتا ہے میاں صاحب کہ جو آپ نہیں جانتے ہیں. آپ کیا جانیں گے بلوچ کی تاریخ؟ آپ تو جاتی عمرہ سے آئے ہیں. جاتی عمرہ وہاں پر مشرقی اس میں پنجاب میں ایک گاؤں ہے، جلندر کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے آپ آئے ہیں. اور شہباز شریف نے خود کہا ہے کہ میرا باپ جو ہے ایک غریب کسان کا بیٹا تھا. اس میں کوئی ہے وہ نہیں ہے غریب کسان کے بیٹے میں. لیکن یہ ہے کلچر ہونا چاہیے آدمی میں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ بے عزت کریں، اپنے آدمی کو، اپنے دوست کو بے عزت کر کے پھر آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ بیٹھے گا ادھر. جب اطلاع ملی، جنرل صاحب چونکہ صدر تھے وہ تھے، پھر جنرل صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیں گے، ہم ان کو وہ کریں گے، آپ اس کو ریسیو کریں. اگر آپ جاتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، اسٹیج پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ جا کے بیٹھیں. اس کی فطرت ہے یہ، اس نے آج اپنی فطرت دکھا دی ہے. ابھی آپ مجھے جو بھی کریں گے، میں ایک باعزت باغیرت قوم کا سردار اپنے آپ کو کہتا ہوں، چیف آف جہلاوان اپنے آپ کو کہتا ہوں. ابھی میں سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں جا کے وہاں بیٹھوں گا. جنرل صاحب اس سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ استعفیٰ دیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اور لک آخری نے جنرل صاحب کو، شاباش ہے جنرل صاحب کو. جنرل صاحب نے اسی وقت کہا کہ جی وہ ہے. یہ اس وقت کا ٹائم تھا 6 بجے کا. کل صبح جلسہ ہونے والا ہے. اس وقت جو ہے شہنشاہ عالم جو ہے لندن سے جو ہے وہ حکم صادر کر رہے ہیں کہ جی کون اسٹیج پر بیٹھے گا، کون اسٹیج پر. یہ ہے بلوچستان ہمارا ہے. سن لو نواز شریف، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ ہم تمہیں دکھائیں گے، ابھی بھی دکھائیں گے، آنے والے الیکشن میں بھی ہم تمہیں دکھائیں گے کہ بلوچستان تمہارا ہے یا بلوچستان بلوچوں کا ہے. یہاں پر بلوچ اور پشتون رہتے ہیں، سیٹلر اور ہزارہ رہتے ہیں یہاں پر. بلوچستان ان کا ہے، بلوچستان تمہارا نہیں ہے. اور ہم تمہارے بھائی تھے، ہم تمہارے لیے آخری دم تک وہ کیے. لیکن تم نے بے وفائی کی، تم نے ایک بے وفائی سے تم نے ایک دو باعزت آدمیوں کو بے عزت کروانے کی کوشش کی. ادھر آؤ نا، بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھے ہو. ادھر آ جاؤ نا. ہم ادھر بیٹھے ہیں، لڑ رہے ہیں، جو بھی ہے ہم کر رہے ہیں. تمہارے لیے کر رہے تھے یا جس کے لیے کر رہے تھے. یہ تو وہ نہیں ہوتا ہے بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھ گئے. ابھی وہاں سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے خطاب کرتے ہیں. جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو ڈی جی آئی سی آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ تو سراسر جو ہے وہ مودی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. بھٹو کو ضیاء الحق نے پھانسی دیا. اس کے بعد ضیاء الحق
صدر بھی تھا اور آرمی چیف بھی تھا. نصرت بھٹو کو لوگوں نے کہا, ضیاء الحق نے اس کو میسج بھجوایا, لیڈر یہ ہوتے ہیں یا لیڈر تمہاری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ بھگوڑا بن کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ اپلیکیشن لکھ کر دیں, آپ اپلیکیشن لکھ کر دیں ضیاء الحق کو پارڈن کے لیے, معافی کے لیے, معافی. وہ جو جس کو بھی سزائے موت ملتا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے, وہ آخری درخواست جو ہے وہ صدر کو دیتے ہیں, پھر صدر کی مرضی ہے اس کو معاف کرے یا نہ کرے. تو بھٹو کو دیا. تو بھٹو نے نصرت بھٹو کو کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہے, اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہے کہ 100% آپ کو یقین ہے کہ ضیاء الحق آپ کے اپلیکیشن کو, آپ کے جو درخواست ہوگا اس پہ جو ہے آپ کو معافی دے گا, تو اللہ تعالیٰ کی بھی میں بات نہیں مانوں گا اور ضیاء الحق سے مر جاؤں گا, ضیاء الحق سے معافی نہیں مانگوں گا. اور بھٹو نے وہی کیا, تختہ دار پر چڑھا, تختہ دار پر چڑھا, تختہ دار پر چڑھا, لیکن معافی اس نے نہیں مانگی. اگر ہو سکتا تھا وہ لکھ کے دے دیتا, اپلیکیشن درخواست لکھ کے دے دیتا, ہو سکتا تھا دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا, سعودیہ کر رہا تھا, اسلامی دنیا اس کے لیے اپیل کر رہا تھا, دوسرے لوگ اس کے لیے اپیل کر رہے تھے کہ وہ چھوڑ دیا جائے. ہو سکتا تھا اگر وہ لکھ کے دے دیتا, درخواست اپلیکیشن لکھ کے دے دیتا, ضیاء الحق اس کو معاف کر دیتا. لیکن اس نے موت کو قبول کیا, لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. یہ دوسرا دفعہ ہے تم جو ہے وہ, پہلے ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. ادھر ہمارا ایک دوست ہوتا تھا کریم نوشروانی, کریم نوشروانی, تو اس کو کہا, اس نے نواز شریف نے جب آیا تو وہ بات کرتا ہے, تو نواز شریف نے کہا مجھے کریم صاحب میں آپ کو جانتا ہوں, آپ جو ہے آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس نے کہا بھائی ہم کدھر کے چھوڑ کے گئے میاں صاحب, آپ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. آپ ہمیں آپ جو ہے آپ ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں, ہم تو یہاں پر رہے ہیں. اب صبح ہم نے اخبار جب اٹھایا, جب صبح اخبار اٹھایا دیکھا میاں صاحب جدہ پہنچ گئے ہیں, جدہ پہنچ گئے ہیں. اب ہم ادھر بے یار و مددگار, پھر ہم نے جا کے چودھریوں کا جو ہے دامن پکڑ لیا کہ بھئی اب یہ کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, ہم تو یہیں بلوچستان میں رہتے ہیں, یہی پاکستان میں ہی رہتے ہیں, ہم تو کہیں نہیں گئے ہیں. تو یہ ان کی فطرت ہے. اور میں انشاءاللہ ہم بلوچستان کی سرزمین پہ, جیسے میں نے کہا بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں, ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے ہیں, ہم عزت مانگتے ہیں, ہمارے لوگ عزت مانگتے ہیں, ہمارے بلوچستان کے عوام جو ہے وہ عزت مانگتے ہیں. یہ تمہارے جی ٹی روڈ کے چوڑے چماروں کی طرح نہیں ہے کہ جی ان کو ٹکٹ کا لالچ ہوگا, جو ہے اس کو وہ جو ہے تمہارے جو بھی کہو گے تم اس کو, چونکہ ووٹ تمہارے ہیں اس لیے جو بھی تم کہو گے اس کو وہ ہوگا. یہ بلوچستان ہے, یہاں پر ہر ایک کے اپنے موروثی حالات ہے, ہر ایک کے اپنے وہ ہے. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ایک سیٹ بھی مجھے نکلوا کے یہاں سے جتوا کے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جتوا کر دکھا دیں تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے. بہرحال آپ نے جو لوگ ہمارے دوست بھائی کہتے تھے, آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی. اختر شاہیزی کی تو بات میں نے, اور بھی بہت سارے میرے ساتھ وہ ہے, کیونکہ میرا گلہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا اختر شاہیزی نے, ہم ڈیرہ بگٹی گئے, وہاں پر ایک تجویز پیش کی گئی, اور وہ تجویز تھی کہ بھائی 2.5 سال آپ کا بیٹا ہوگا, 2.5 سال اختر شاہیزی نہیں ہوگا, بی این پی سے کوئی ہوگا, بی این پی سے. تو عطا اللہ اس کو بنانا چاہتا تھا, کیونکہ میں سارے ادھر ادھر پھرتا رہا, مجھے سازش کر کے
اختر مینگل نے اور اس کے عواریوں نے الیکشن میں گرا دیا 70 ووٹوں سے. فرسٹ ٹائم جو ہے 88 سے میں الیکشن کرتا آ رہا ہوں. اختر مینگل کے ساتھ جب میں اکٹھا ہوا تو فرسٹ ٹائم میں اس الیکشن میں ہار گیا, مطلب ہروایا گیا ان کے سازشوں کی وجہ سے. خیر اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے, گئے ہم ادھر. پھر نواب بگٹی نے کہا کہ میں کراچی آتا ہوں, کوئٹہ آتا ہوں, آپ لوگوں کو کرتا ہوں. پھر یہاں کوئٹہ آئے, پھر یہاں پر ہم نے گورنمنٹ سازی کی, اختر مینگل کو چیف منسٹر بنایا. اس کے بعد جوں دن نزدیک آتے گئے اختر مینگل کا رویہ جو ہے اور اس کا اور اس کے والد کا بدلنے لگ گیا. تو میں نے کہا یہ نہیں کرو, میں جا کے بات کروں گا. نواب بگٹی روایتی آدمی ہے, میں بھی روایتی آدمی ہوں, وہ رسپیکٹ کرتا ہے میرا. اگر آپ کو 2.5 سال اور چاہیے میں بات کروں گا اس سے اور میں وہ ایکسٹینشن آپ کو ایکسٹینشن لے کے دوں گا. خیر یہ نہیں مانی. انہوں نے آپ کے سامنے ابھی کی بات ہے, تاریخ کسی سے نہیں ڈھکا چھپا ہے, اور اس نے پھر نواب بگٹی کو ذلیل کیا. اس کے بیٹے کو سلیم بگٹی کو اپنے کیبنٹ سے اس نے پورٹ فولیو ان کے چھینے, منسٹریاں ان کی چھینی. پھر بھی نواب بگٹی نے کہا کہ مجھ پہ نیب کے زمانے میں جس طرح انہوں نے الزام لگایا ہے اب بھی پھر میرے اوپر وہ الزام لگائیں گے. تو اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں تھے تو ہم وہ اپنے بہن کے شیر علی مزاری ہے, اس کا بہن کا لڑکا اس کے گھر میں رہتا تھا. تو وہ ایک ڈاکومنٹ لے کے آیا اور اس میں 2.5 سال کا وہ تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دستخط کریں. اس پہ میں نے بھی دستخط کیا, حاصل خان مرحوم نے بھی دستخط کیا, اور ادھر سے اختر مینگل نے بھی دستخط کیا, سردار عطا اللہ نے بھی دستخط کیا. یہاں سے اس کی طرف سے نواب بگٹی نے اس پہ دستخط کیا, سلیم نے دستخط کیا, شاہد بگٹی نے دستخط کیا, ایک اور پارٹی کے اس کے کوئی دوست تھے وہ انہوں نے دستخط کیا. تو پھر وہ یہ پہلے کی بات ہے, جب گورنمنٹ فارم کی انہوں نے, فارم کرنے کے بعد میرا خیال ہم اسلام آباد گئے تھے 1-2 ہفتے کی بات ہے. تو پھر جب جیسے دن جاتے گئے تو میں نے اختر کو بولا کہ یہ نواب بگٹی کے گھر میں یہ گورنمنٹ بنی ہے اور اس کا فاؤنڈر جو ہے نواب بگٹی ہے, آپ مہربانی کرے نہیں کرے, یہ جو آپ نے ایک اینٹ اگر یہاں نکالا, اس کا ایک اینٹ اگر آپ یہاں سے نکالو گے تو یہ بنیاد جو ہے آپ کی گورنمنٹ کی بنیاد ہل جائے گی. اور یہ ملا اور یہ اس وقت نواز شریف کا وہ تھا, اس میں نواز شریف بے اعتبار آدمی ہے. یہ آپ کو ابھی تک وہ نواز شریف کو وہ ہے کہ میں نے اس کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرایا ہے. بھائی تم نے اس کو گورنمنٹ کو گرایا ہے جو بھی ہے, لیکن جو بھی کیا ہے تم نے تو اس کا جو ہے وہ بدلہ ہم سے تو نہ لو. خیر اس کے بعد نواب بگٹی یہاں پر آئے, اس کے پارٹی نے سینٹرل کمیٹی کا اس نے اپنا پارٹی کا بلایا. سینٹرل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بھئی جب تک وہ خود نہیں نکالیں گے آپ نے نہیں نکلنا ہے, اور وہ نہیں نکلے. پھر ان کے منسٹریاں چھین لی گئی. آخر میں سردار عطا اللہ صاحب لندن چلے گئے. اختر مینگل کو کہا کہ سیک کر دو ان کے بیٹے کو. سلیم بگٹی کو اور 2 منسٹر 3 منسٹر اور تھے. اختر مینگل نے اپنے 5 سال کے لیے جو ہے 5 سال اپنا چیف منسٹری کے لیے, بہت اس کے قصے ہیں ہمارے پاس, 5 سال کے اپنی چیف منسٹری کے لیے اس بوڑھے آدمی سے, سفید ریش آدمی سے, جو قبائلی آدمی تھا, مطلب روایت کا پاسدار آدمی تھا, روایتوں کا پاسدار آدمی تھا, اس کے بیٹے کو دوسرے ان کے منسٹریوں کو اس نے سیک کیا. 5 سال کے چکروں میں اللہ کا کرنا کیا ہوا, یہاں پر وہ کنونشن تھا, اس کنونشن میں سڑ اٹھا, ایٹمی دھماکے ہوئے تھے, تو لوگوں نے کوشچن کرنے شروع کیے.
عالم ہے کہ بھئی ایٹم بم کا دھماکہ ہوا، یہ ہے وہ ہے. تو اختر نے کہا کہ ایٹم بم کی اگر دھماکہ ہوتا تو مطلب تابکاری ہوتی تو میرے جسم پہ وہ نہیں ہوتا، گوشت نہیں ہوتے، میرے جسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں ابھی ادھر. اس کے بعد سردار عطا اللہ اٹھا. میں نے کہا آپ بیٹھو. اب خیر سردار بہادر خان ایسے بیٹھا ہوا تھا سامنے، بہادر خان بنگلزئی تھا، آغا موسیٰ تھا، میر اسرار تھا، دوسرے سارے جو اس کے کیبنٹ کے لوگ تھے. تو جو اس کے منہ میں آئے وہ اس نے کیا. تو اس کے بعد اس کی پارٹی ٹوٹی. تو پھر یہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ گیا کہ نواز شریف کچھ میرے لیے کرے گا، کچھ نواز شریف میرے لیے کرے گا، کچھ نواز شریف میرے لیے کرے گا. 1 مہینے تک وہاں بیٹھا رہا تو کچھ نہیں ہوا. نواز شریف نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ. تو اللہ کا کرنا دیکھے 2.5 سال بھی اس کے پورے نہیں ہوئے، 2.5 سال بھی اس کے پورے نہیں ہوئے اور وہ 18 مہینے میں ریزائن دے کے چلا گیا. اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہو، نواب بگٹی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ جو ہے قوم پرست نہیں پیٹ پرست ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ قوم پرست نہیں، یہ پیٹ پرست ہے. پیٹ پرست جو ہے آپس میں لڑ گئے ہیں، پیٹ کے لیے آپس میں لڑ گئے ہیں. تو اور وہ یہ کہتا تھا. پھر ایک دفعہ گیا وہاں پر، اس نے کہا کہ جی ڈیرہ بگٹی میں 1 گولی چلے گی، 1 راکٹ چلے گی تو ڈیرہ بگٹی میں جو اس میں جالاوان میں جو ہے 100 راکٹ چلیں گے. یہاں سے جو ہے قافلے جو ہے ڈیرہ بگٹی کے لیے جائیں گے. تو پھر نواب بگٹی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہ 100 راکٹ چلے، نہ وہاں سے قافلے آئے. یہ کاغذی شعر ہے، ان کے نہ دانت ہے نہ ان کے ناخون ہے. تو یہ اس کا وہ ہے کہ گھسی پٹی جہاں پر بھی جاتا ہے اپنا گھسی پٹی جو ہے وہ تقریر کرتا ہے. بھائی تم نواز شریف، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، 2.5 سال تک وہ گود میں بیٹھا رہا اس کے نواز شریف، اس کے عمران خان کے گود میں بیٹھا رہا، اختر مینگل گود میں بیٹھا رہا. جب وہاں سے مایوس ہوا، جب اس نے اپنا حساب کتاب وہاں سے پورا کیا، اس کے بعد آ کے جو ہے آپ کی گود میں بیٹھ گیا. جی 16 ارب 15 ارب اور سارے اس نے وہ کیے، بیچ دیے ٹھیکے، سب کچھ وہ کیے. آپ عوام تک جو ہے اس نے نہیں پہنچا ہے. وہ بیٹھا ہے کمبر سے پوچھے وہاں پر، صحیح کہتا ہے کمبر جان کہ بھیڑ بکری گدے گائے ہم کل بولتے ہیں اس کو. آج بھی وہاں ورڈ میں جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، جانور بھی وہاں سے پانی پیتے ہیں، کتے بھی وہاں سے پانی پیتے ہیں اور انسان بھی وہاں سے پانی پیتے ہیں. آپ میرا حلقہ جا کے دیکھیں، سب کو، میڈیا کو بھی میں کہتا ہوں جا کے دیکھیں. حالانکہ میرا علاقہ پورا روڈ سے بہت دور ہے، حلقہ میرا بہت دور ہے، علاقہ تو بہت بڑا ہے میرا، حلقہ میرا بہت دور ہے. آپ جا کے دیکھیں وہاں پر جتنا میرے سے ہو سکا ہے میں نے کیا ہے. یونیورسٹیز کی شکل میں نے کیا ہے، میڈیکل یونیورسٹی کی شکل میں نے کیا ہے، شہید سکندر یونیورسٹی کی شکل میں نے کیا، لوگوں کو آنے والے اپنے لوگوں کو مستقبل سنوارنے کے لیے. ورڈ میں ایک ہائی اسکول لڑکیوں کا پراپر شہر میں ہائی اسکول نہیں ہے وہاں پر. اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم جو یہاں پر سبز انقلاب، یہ وہی بکری والی بات ہے. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری اس وقت خطاب کر رہے تھے کوئٹہ میں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بے وفائی کی وجہ سے سب اسے چھوڑ کر چلے گئے. میر حاصل خان مرحوم ہمارے ساتھ تھے، بعد میں وہ نیشنل پارٹی میں چلے گئے. میں نے اس وقت کہا نواز شریف بلوچستان میں اپنی جماعت کی حکومت نہیں بنائیں گے. نواز شریف کی بے وفائی کی وجہ سے سب انہیں چھوڑ گئے. نواز شریف مودی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا بیماری کا بہانہ کرنے والے لندن سے واپس آؤ، آپ پہلے بھی سب کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے.